المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ مل کے درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اولیاء ملتہ اجمعین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت و اولیاء کاملین، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کی نسبت امام الکاملین، حجت الواصلین، برہان العاشقین، حضرت معین الملت والدین، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ ہے۔ میں دعا گو ہوں جملہ محبین و متوسلین اللہ رب العزت آپ سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب نے بالخصوص انجمن فیضان محمدیہ کے اراکین و ممبران جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے، اللہ رب العزت ان کی محنت، محبت، کوشش کو اپنی بارگاہ اقدس و اعلیٰ میں قبول و منظور فرمائے۔ علاقہ بھر سے علماء بھی تشریف فرما ہیں اور اہل محبت بھی بڑی شوق اور ذوق کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کو اس محفل کی برکات نصیب فرمائے، اور ہم سب کی نسلوں کو بھی اللہ رب العزت محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے پیاروں کا عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے برادرم و عزیزم و مکرم و محتشم آپ کے اس شہر کراچی کی ایک جانی پہچانی شخصیت، محبوب العلماء والصلحاء ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم حافظ محمد عادل ترابی صاحب آپ کا، جنہوں نے حکمن فرمایا کہ یہاں کے دوست آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے یہی ٹائم طے پایا تھا اور میں حاضر خدمت ہوں، اور جو وقت ہمارا طے پایا تھا اسی پر اللہ کی رحمت سے میں پہنچ گیا ہوں اور آپ کو سبق سناتا ہوں۔ آپ کا یہ جم غفیر اور آپ کے پر رونق چہرے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح اس جہان میں خوش رکھے اور برکات سے مالا مال فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، یہ سامنے خالی جگہ ایسے ہی رہے گی یا پر ہو سکتی ہے؟ بڑے حضرات آگے آ جائے، بچے اپنی جگہوں پہ رہیں، بڑے حضرات اٹھ کے آ جائیں، بچے بیٹھے رہیں۔ بہت شکریہ بڑے احباب کا، بچے بیٹھے رہے۔ واہ بھائی واہ، یہ پہلے بچے دیکھیں جو اتنے سمجھدار ہیں اور بات مان گئے، ایک بچہ نہیں اٹھ کے آیا، ماشاءاللہ۔ اور آگے آ جائے، میں کچھ نہیں کہوں گا، قریب تشریف لے آئیں۔ پیر بھائی اگے آؤ، سرکار ہے وہ تسی اگے ہو، آگے آ جائیں۔ وسیم بھائی آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، کچھ نہیں کہتا میں حضرت۔ بہت شکریہ بھائی، ماشاءاللہ۔ اصل میں اہل سنت میں پہلے ہی بڑی دوریاں ہیں، تو اتنی دوری مجھے ویسے نہیں اچھی لگتی ہے۔ بہرحال آپ جیسے احباب اب آگے آ گئے ہیں تو مجھے لطف آئے گا آپ سے بات کرنے کا۔ تشریف رکھیے جناب، اللہ آپ کو برکات کثیرہ عطا فرمائے، اب آنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اب آپ میرے بالکل پڑوسی بن گئے، پڑوسی کا بڑا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا آپ نے جاگنے کا ثبوت دیجئے گا۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے شان اولیاء کاملین اور ساتھ ہی عقیدہ اہل سنت، میں چاہوں گا اسی پر آپ کی خدمت میں کوئی سبق عرض کروں، اور ساتھ ہی ساتھ خواجہ صاحب کا ذکر تو ہوگا ہی ہوگا کیونکہ آج نسبت ہی انہی کی ہے۔ عزیزان مکرم، آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علی 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا،
تو میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن اس خوش نصیب کے ساتھ میں مصافحہ فرماؤں گا. یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بڑا ہی سستا سودا ہے. اور آپ کو پتا اچھا ہو اور سستا ہو تو سودا سبھی خرید لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے درود و سلام کی کثرت ہم سب کو کرنی چاہیے. کیا میں امید کروں کہ ہم کوشش فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے جو آیت بینہ میں نے تلاوت کی ہے اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور انہیں کسی قسم کا غم بھی نہیں ہے. گرامی قدر حضرات، اس آیت طیبہ کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہے. اگر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے، سب سے پہلے اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے، اس کا ذکر ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا نہ کوئی انہیں غم ہے، اس کا ذکر ہے. یہ 3 چیزیں، ولی، خوف اور غم. میں چاہوں گا کہ یہ تینوں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ تھوڑا سا بیدار مغزی کا ثبوت دینا. اور یہ جو شہر کراچی ہے یہ تو ویسے ہی اولیاء کرام کے ماننے والوں کا شہر ہے اور بڑی برکت اور فضیلت والے آپ، محبت والے لوگ ہیں. اللہ آپ کو خیر و برکت دے. گرامی قدر حضرات، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا خبردار بے شک سن لو جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہے. کلام کی جب ابتدا فرمائی نا تو ایک جلال والا رنگ تھا، خبردار سن لو. اب یہ جلال ہوتا ہی اس وقت ہے جب کسی کی اہمیت کو بیان کیا جائے. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جب سمجھانا مقصود ہو اور بڑی اہمیت اور عظمت اور شان والی چیز کے بارے میں سمجھانا مقصود ہو تو پھر ایسا کلام اختیار کیا جاتا ہے کہ سامنے والے اگر سستی کا شکار بھی ہیں تو وہ بھی متنبہ ہو جائیں، ان کی بھی توجہ ہو جائے، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ کوئی کلام خاص ہونے والا ہے، تاکہ وہ الرٹ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے الرٹ کرنے کے بہت سارے اصول ہوتے ہیں. عربی کلام کے اندر لفظ الا اور انا جب آ جائے تو یہ خاص الرٹ کر دیا جاتا ہے. یہاں پر ڈبل ہے، سارے تکڑے ہو جاؤ. اب سمجھ آ رہی ہے اس کا مطلب؟ سارے تکڑے ہو جاؤ. کیا ہونے لگا ہے؟ فرمایا اللہ کے ولیوں کا ذکر ہونے لگا ہے. اور کیا ہونے لگا ہے؟ اور کیسے؟ فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. اب یہاں پر جو پہلا لفظ ہے نا یہ قابل غور ہے، اس پر ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ بات کھلے گی. فرمایا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں. یہاں پر ایک بات کھلی آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے سنی بھی ہوگی، اس کو سمجھنا ضروری ہے. پوچھا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ سادہ بات یہ ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں. فرمایا ہم نے بھی پوچھا تھا اپنے حبیب سے. دائیں بائیں دیکھنے والے میری طرف تھوڑا سا ناراض نہ ہونا، میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں صرف آپ کے لیے ہے، تھوڑا سا محبت دیجئے تاکہ بات آگے بڑھے. فرمایا کہ ہم نے بھی پوچھا تھا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، تو آپ نے جو جواب دیا تھا وہ بھی سنیے. آپ فرماتے ہیں ہمارے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے. اس کا چہرہ دیکھو. اچھا یہ چہرے کی بات کیوں ہے یہ بھی سن لیں، چونکہ صوفیاء کی بات ہے تو سن لیں. صوفیاء کہتے ہیں یہ جو چہرہ ہوتا ہے نا یہ کتاب کا پہلا ورق ہوتا ہے. اب یہ علماء تشریف فرمائیں جب کتاب خریدنے ہم جاتے ہیں نا تو ہم یہ نہیں دیکھتے کتنی موٹی ہے، کہاں سے چھپی ہے، نہ 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 نہ. جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کھول کے اس کی فہرست دیکھتا ہے اس میں ہے کیا. تو وہ فہرست ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم نے یہ خریدنا ہے یا نہیں خریدنا ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ پہلا ورق ہوتا ہے کتاب انسانیت کا. پہلا ورق اس کا چہرہ ہوتا ہے. اس سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. موبائل ہے نا، اسکرین سے پتا چلے گا کہ اس کے میموری کارڈ میں کیا ہے. انسان کے میموری کارڈ میں کیا ہے یہ اس کا چہرہ بتائے گا. آواز کمزوروں والی آ گئی پھر آپ کی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا چونکہ دوست ہوتا ہے تو اس دوستی کا اثر اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. تو فرمایا ولی کا چہرہ یہ بتا دیتا ہے کہ جب اسے دیکھ کر اللہ یاد آ رہا ہے تو اللہ اس پہ راضی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، سو اس واسطے یہ پہلی نشانی ہے. یہاں پر یہ بات بھی بتا دوں جو بے عمل ہے اس کا بیڑا تو یہیں غرق ہو گیا نا.
آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو میں نے کہا جسے دیکھ کر اللہ یاد ہے وہ ولی ہوتا ہے. تو جو ویسے ہی ہر شے ہماری پنجابی کے اندر چٹ سمجھ آ رہی ہے نا, آپ کی شاید پڑھے لکھے لفظوں میں کہتے ہو گے فنش, فارغ, بے عمل, جو ایسا بندہ ہے اسے دیکھ کر تو علاقے کا نعت خان یاد نہیں آتا ہے, تو ولی وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی ہوتا ہی وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اچھا یہی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ولی کون ہوتا ہے. اب لوگوں نے نا اس معاشرے کے اندر بڑے عجیب و غریب رنگ اپنا رکھے عقیدتیں لوٹنے کے لیے. کئی ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو 2-2, 3-3, 4-4 سال تک غسل نہیں کرتے, وہ بھی ولایت کے سیٹ پر بیٹھنے کے لیے بڑے بےتاب ہیں, بلکہ 20-40 ان کے ارد گرد گھومنے والے چمچے کڑچھے ہوتے ہیں. چمچے تو سمجھ ہی گئے ہوں گے نا, کڑچھے نہیں نا سمجھ آئی تو چلو کو پنجابی کا لفظ بھی بیچ میں شامل کر لیتے ہیں نا. تو وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بڑے حضرت اور بڑے پہنچے ہوئے ہیں. میں نے کہا تم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پہنچے ہوئے کہاں ہیں, جنت کے دروازے پر یا جہنم کے دروازے پر, یہ نہیں قوم کو بتا رہے ہو. اور میرے دوست, میرے بھائی, آپ بیدار مغز لوگ بیٹھے ہیں جو 3-4 سال تک غسل نہ کرے اور کپڑے نہ بدلے, آپ کیا سمجھتے کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے, آدھے ایمان کا تو پہلے ہی اس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے, تو وہ ولی بن کیسے سکتا ہے؟ دوستو ان باتوں کو سمجھو. اور کئی بھنگ کے جناب گھوٹے لگاتے ہیں اور جناب چرس کے سوٹے لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ولایت کا راستہ ہے, اور نہیں, ولایت تو پاک صاف راستہ ہے نا. سمجھ آئی؟ ولی کون ہوتا ہے یہ سن لے, میں آپ کو سادہ لہجے میں عرض کروں. ولی وہ ہوتا ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہو, اس کو ولی کہتے ہیں. اور جو اپنی خواہشات نفس کا غلام ہو وہ ولی نہیں ہوتا ہے, وہ بہروپیہ ہوتا ہے کہ رنگ اس نے ولایت کا اپنایا ہوا ہے, عقیدتیں اس لیے لوٹ رہا ہے کہ یہ ولی ہے, حقیقت میں اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. بزرگوں نے ایک حکایت لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ 2 پرندے بیٹھے تھے نر مادہ, تو ادھر سے ایک صوفی صاحب آ رہے تھے, بڑا اس کا صوفیانہ رنگ تھا. تو جو مادہ تھی نا اس نے نر سے کہا کہ اڑ جائیں یہاں سے, یہ آنے والا بڑا خطرناک بندہ آ رہا ہے. اس نے کہا تو دیکھتی نہیں ہے کہ کیسا لباس ہے, کیسا صوفی ہے, کیسی بات ہے, تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے یہ خطرناک لگ رہا ہے. مادہ اڑ گئی, نر بیٹھا رہا. اس نے آ کے شکار کیا, اپنا تیر پھینکا یا جو بھی اس کے پاس تھا, بندوق تھی, گولی XYZ, اس نے اس کو مار ڈالا. وہ جو مادہ تھی نا وہ بادشاہ وقت کے پاس گئی. یہ سمجھنے کے لیے کافی اگر آپ کو سمجھ آ جائے, یہاں کچھ ہوگا نا کامن سینس جسے کہتے ہیں, آپ کو ابھی یہ بات ساری کھل جائے گی. وہ گئی بادشاہ وقت کے پاس, کہنے لگی اس شکاری کو ذرا بلایا جائے, میں مقدمہ دائر کر رہی ہوں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے. اس کو بلایا گیا, کہا گیا وہ ثابت کرو. اس نے کہا اس نے بتاؤ فلاں دن تم نے ایک پرندے کو شکار کیا تھا؟ کہا بالکل کیا. اس نے کہا اس کو سزا دی جائے. کہا وہ کیسے, میں شکاری ہوں, مجھے سزا کیوں دیتے ہو؟ اس نے کہا سزا اس بات کی ہے کہ لباس تو نے صوفیوں والا پہنا ہوا ہے اور کام شکاریوں والا کرتے ہو. اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو اتنا آہستہ بولنا نہیں بنتا تھا آپ کا. اہل سٹیج بھی اگر بول لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر آپ کی سنت پر یہ بھی چل پڑیں گے جناب ہے. اور ویسے تو لائیو چل رہا ہے, آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, تو تھوڑا سا بیدار مغزی کا ثبوت دیں. گرامی قدر حضرات, اس نے کہا لباس اس نے صوفیانہ پہنا ہوا ہے اور کام شکاریوں والا ہے, یا اپنے آپ کو شکاری بنائے یا صوفی بنائے, دونوں میں سے ایک کام کرے. یہاں پر بھی یہ بات ہے, بعض لوگ ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم جناب صوفی ہیں, ہم ولی ہیں, ہم پیر ہیں, اور حقیقت میں وہ شیطان ہوتے ہیں. یا اپنا کردار بدلے یا لباس بدلے, دونوں میں سے ایک بدلے. چونکہ جو ولی ہوتا ہے اس کا کردار بھی مصطفیٰ جیسا, گفتار بھی مصطفیٰ جیسی ہوتی ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں آپ حضرات, کچھ نہیں ہوتا آپ کے ہاتھوں کو. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کیونکہ ولی ہوتا ہے نا, اس کو ہماری زبان میں پیر بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو دیسی طریقے سے بھی سمجھاؤں گا نا, دیسی طریقے سے بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے نا. پیر کسے کہتے ہیں؟ جس کی پیروی کی جائے گی. کیا میں نے کہا پیر کسے کہتے ہیں؟ جس کی پیروی کی جائے. تو وہ پیروی کس کی کروائے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہونی چاہیے. کس کی پیروی کروائے گا؟ کہا جی حضور کی. تو میں نے کہا جب وہ خود پیروی نہیں کرتا تجھے خاک کروائے گا. تو پیر کس لیے پکڑنا تھا کہ وہ سیدھے راستے پہ چلا ہے. جو خود بھٹکا ہوا ہے وہ تو جہالت کی منڈی کا سوداگر ہے. ایسے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں. اگر پیر پکڑنا ہو تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا 4 شرائط دیکھو اور پھر پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو, پھر وہ اس لائق ہوتا ہے.
کہا بتائیے کون کون سی؟ نمبر 1 فرمایا سب سے پہلے صحیح العقیدہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ عقائد اہل سنت کو سمجھتا ہو اور اس کا عقیدہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار اولیاء کاملین اور جمیع تر جتنی جہات عقائد ہے سب کو وہ سمجھتا ہو اور صحیح ہو. آواز کمزوروں والی ہے چونکہ آج کل یہ فتنوں کا دور ہے, اس بات پر مجھے زیادہ زور دینا پڑے گا اور میں چاہوں گا کہ آپ عاشقان اولیاء بھی میرے ساتھ چلے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اگر میں پڑھے لکھے لفظوں میں کہوں تو وہ TTSO ٹنا ٹن سنی. سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. نمبر 1 پہلی شرط, اگر اس کا عقیدہ بگڑ جائے وہ جیسا بھی ہو وہ پیر نہیں بن سکتا ہے, کیونکہ وہ خود ہی فارغ ہو گیا ہے. تو تیرا پیر کیسے بن سکتا ہے, میرا کیسے بن سکتا ہے؟ دوسری شرط, وہ صحیح الاعمال بھی ہو. سمجھ آئی نا؟ اس کے اعمال صحیح ہوں, فاسق مولن نہ ہو, لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ اس کے اعمال درست ہونے چاہیے, اس کا ظاہر سنت کے مطابق ہو, اس کے اعمال جو فرائض کردہ احکام ہیں ان پہ عمل کرتا ہو, اگرچہ زیادہ نوافل نہ پڑھتا ہو, زیادہ تسبیحیں من کے نہ پھیرتا ہو, لیکن فرائض تو پڑھتا ہو نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کم از کم اتنا تو ہو نا, جو ٹمپریچر اس کے لیے ضروری وہ تو ہو. سمجھ آئیے؟ یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط فرمایا قرآن کے علم کا اتنا ماہر ہو کہ اگر کوئی مسئلہ ڈھونڈنا پڑ جائے تو وہ کسی کے پاس نہ جائے بلکہ خود قرآن و حدیث پڑھ کے مسئلہ تلاش کر سکے. پیر میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے. تو جس نے زندگی میں ترجمے کے ساتھ ہی نہ پڑھا ہو تو وہ شیخ طریقت بن جائے. میں نے کہا قیامت ہے یار. اوئے بولو تے صحیح نا, قیامت ہے یار. یہ بھی شیخ طریقت ہے, یہ بھی. اور بس اوقات کے ایسے بھی حضرت ہوتے ہیں دعا کرتے یا رب العالمین. میں کہا ماشاءاللہ تو سارے نو جنت ہی لے کے جائیں گا. اوئے بولو نا یار, ہلکی ہلکی پنجابی بولو نا بیچ میں تاکہ آپ کا ذوق برقرار رہے. تو پھر جب آپ کی سبحان اللہ کانوں میں آئے گی تو مجھے اور زیادہ مزہ آئے گا. ذرا بولیے پیار کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو میں نے کہا جس کو یہی نہیں پتا حروف ندا کیا ہوتا ہے, اس کے بعد اضافت والا کلمہ کیسے استعمال ہوتا ہے, تو وہ جاہل بلکہ اجہل مطلق, وہ بیچارہ کیا بتائے گا کہ میں نے کیا قرآن پڑھنا کیا نہیں پڑھنا ہے. گرامی قدر حضرات, اس واسطے وہ ماہر قرآن بھی ہو اور ماہر تفسیر قرآن بھی ہو, وہ مسائل خود تلاش کر سکتا. اتنا ماہر تو ہو نا. سمجھ آئی؟ تو جب ماہر ہی نہیں ہے تو پھر کس حیثیت سے ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے ہیں؟ اس سے بہتر آپ کے والد محترم ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات, یہ تیسری شرط ہے. اور چوتھی شرط بھی سنیے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں چوتھی شرط یہ ہے اس کا سلسلہ اس سے لے کر حضور کی ذات اقدس تک متصل ہو. ایسے ہی کہ بیٹھے بیٹھے جیسے درخت اگتا نا پیر بن جاتے ہیں. اور میں نے کہا تو کہاں سے آیا ہے, تیرا کس سے تعلق ہے؟ کہہ رہا میں بھی پیر ہوں. ایسے نہیں, یہ کوئی درخت اور پودا نہیں جو کھڑا ہوگا. یہ جو پیری مریدی ہے اس کا ایک تسلسل ہے, اس کا سلسلہ ہے. میرا ہاتھ میرے پیر کے ہاتھ میں, میرے پیر کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں. چلتے چلتے یہ مولا علی تک جائے, عثمان غنی تک جائے, عمر فاروق تک جائے, صدیق اکبر تک جائے, پھر مصطفیٰ کے ہاتھ تک سلسلہ چلا جائے. توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ وہ ساؤنڈ والے سے میں نے کچھ کہا ہے, آپ پریشان نہ ہو, وہ بڑی محبت سے چلا رہا ہے. اونچا بول دیجئے محبت کے ساتھ سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات, حقائق سنا کریں. میں پنجاب میں بھی تقریریں کرتا ہوں اور وہاں بھی لوگ سنتے ہیں, لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کراچی والے حقائق سن کے خوش ہوتے ہیں. یہ میں آپ کی منہ پہ تعریف نہیں کر رہا. پچھلی دفعہ میں آیا تو میں یہ کہہ گیا تھا یار یہ بندے جو بات صحیح ہو نا, یہ سن کے ان کے چہرے گلاب کے پھول کی طرح کھل جاتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ان معاملات میں بڑی خرابیاں ہیں تو ہم جب ایسی تقریر کرتے ہیں تو بس اوقات بانی محفل میرے پاؤں پکڑ لیتا ہے, حضور آپ موضوع بدل لیں. میں کہا اے نہیں بدلنا. بولیے نا یار, پیر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح. سبحان اللہ کہنے سے ویسے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے. اتنی تو آنی چاہیے. یہ تو ویسے ہی معراج کا مہینہ ہے نا, تو معراج کی ابتدا تو رب نے بھی سبحان سے فرمائی تھی نا, تو پھر ہمیں بھی کہنے چاہیے. تو تھوڑا سا ذرا جاگ کے بیٹھیے. گرامی قدر حضرات, سو یہ حقائق ہے, یہ پیر بن سکتا ہے جس میں یہ چار شرطیں سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا. گرامی قدر حضرات, بہرحال
اگر یہ ہمیں پتا چل جائے کہ اس کے مطابق یہ شرائط ہیں اور ہم نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اچھا بسا اوقات کئی لوگ اس وسوسے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں میرے پیر تو میری ماں ہے, میرا باپ ہے. بسا اوقات یہ وسوسے کا شکار بھی ہے. سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدی و سیدنا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی ہسٹری کو پڑھ کے دیکھیں. جب آپ جوان ہوئے تو ماں نے کہا چلیے پیر پکڑیے, پیر کو تلاش کیجیے. سیدی غوث اعظم نے یہی کہا تھا میرے لیے تو آپ پیر ہیں. فرمایا عورتوں میں پیر ہوتا ہی نہیں, مردوں میں ہوتا ہے, مردوں میں تلاش. سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا, عورت پیر بن ہی نہیں سکتی, دیٹس اوکے, خلاص, مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اب یہ ڈرامہ پھر چل ہی نہیں سکتا ہے. جب نہیں چل سکتا ہے تو پھر مردوں میں تلاش کرو. تو مردوں میں مرد تو ہو نا, سمجھ آ رہی, مردوں میں مرد تو ہو نا, اور مرد بھی ایسا ہو ایک بات کرے اور پوری دنیا کو بتا کے رکھ دی اصل کیا نقل کیا. کہتا کیسے؟ میں نے کہا جیسے حضرت عطار نے ایک نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی, جتنے 2 نمبر تھے سارے سائیڈ پہ کر کے رکھ دیے. 1 نمبروں کے چہرے آج بھی تر و تازہ نظر آ رہے ہیں. بولو نا. توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں ہو جناب؟ تو یہ بات ہوتی ہے کہ 1 منٹ میں سارا فرق ہو جائے. کیا بندہ ایک محلے جا کے بات کرے بھائی؟ سمجھ آئیے, ایسا مرد ہونا چاہیے. گرامی قدر حضرات, اس واسطے یہ مسائل بھی سمجھو. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بالکل ان شرائط پر پورا اترتا ہے, پھر وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات اب آئیے, ہاں یہ ایک الگ بات ہے, مجازیب کا ذکر بھی ہے جس کو مجذوب کہتے ہیں, لیکن مجذوب کی کچھ نشانیاں ہیں. مجذوب کبھی صحابہ کا گستاخ نہیں ہوتا. مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو ہیں. مجذوب کبھی اہل بیت کا گستاخ نہیں ہوتا. اس کا ایک اپنا رنگ ضرور ہوتا ہے, لیکن اگر آپ جاگیں تو تمہیں مجذوب پہچاننے کی نشانی بھی بتا دوں. کئی ہوتے ہیں جو اپنے اوپر یہ ایک کیفیت وارد کر کے پھرتے ہیں کہ میں بھی مجذوب ہوں. اصل مجذوب وہ ہوتا ہے, فرمایا وہ جہاں بیٹھے جس حالت میں بیٹھے اس کے پاس بیٹھ کر مصطفیٰ کا نام لے دو, وہ فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے کہ میرے یار کا نام آ گیا. ڈھلے پہ گئے ہو, 2-4 بندے رنگ بنی جاندے ہو, تکڑے ہو کے بہو نا. سمجھ آ رہی ہے؟ چہرے کا رنگ پھیکا نہیں پڑنا چاہیے, تکڑے ہو جاؤ تکڑے. ابھی تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ذکر چھڑے گا. دوستان مکرم, یہ ہیں اصل حقائق, ان باتوں کو سمجھا کرو. اور یہ جب مضبوط ہو جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا بہروپیے جتنے بھی ہوں ہم تو 1 نمبر لوگوں کے ماننے والے ہیں. آپ کو پتا ہے حضرت سیدی و سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, معین الملت والدین, معین بے کساں, ہند کے راجہ ولیوں کے مہاراجہ. آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب میرے پیٹ میں جلوہ گر ہوئے تھے نا, یعنی میں امید سے ہوئی تھی, تو فرمایا اسی دن تھے ہمارے گھر میں سکون, رزق اور رحمت کی برکات شروع ہو چکی. نہیں ابھی بات نہیں, اگلی بات پہ دیکھنا, دائیں بائیں دیکھنا, کوئی چوپ شاہ نہیں بیٹھا ہویا, کیونکہ ہم چوپ شاہوں کے نہیں نہ ماننے والے, ہم تو ان شاہوں کے ماننے والے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ گئے تھے. اس اعتبار سے بھی تھوڑا سا جاگ کے بیٹھیے گا. آپ کی والدہ فرماتی ہیں میرے بیٹا میرے پیٹ میں تھا, بطن اقدس میں تھا, جب اللہ نے روح پھونکی غریب نواز میں تو مجھے پتا چل گیا. لوگوں نے کہا کیسے؟ فرمایا اس نے اسی وقت اللہ کا ذکر شروع کر دیا تھا, میں نے سن لیا تھا. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ فرمایا اس نے ذکر شروع کر دیا. اور یہ بات بڑی لمبی چوڑی نہیں ہے, جو سمجھ آ جاتی ہے. بس کہتے یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا کبھی غریب نواز کا لنگر کھا, پھر تو تجھے پتہ بھی چلے. انجمن فیضان محمدیہ والوں نے لنگر بنایا ہے, آج کھا, تیرے دل کی کھڑکیاں کھل جائیں گی, تجھے پتہ چلے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ پتہ چلے کیسا ہو سکتا ہے. ہوتا ہے یہ. آپ نے سنا ہے نا کہ ماں کی گود دین کی پہلی درسگاہ ہے, سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟
اب درسگاہ میں تو بچہ تب پڑھتا جب وہ سمجھدار ہو، تو وہ سمجھدار ہی نہیں، وہ تو گود میں ہے، تو درسگاہ میں کیسے پڑھ لیا؟ کہتے ہیں اگر ماں نیک ہو نا، وہ درود ذکر فکر نماز تلاوت کرتی رہے، اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ میں کہا ہوں سمجھ آیا ہی، میں نیک ہوں تو اثر پہلے ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ رہ گئی بات حضرت خواجہ صاحب کی والدہ کی، ایک عالمہ ہوں، فاضلہ ہوں، ولیہ کاملہ ہوں، اور پھر سید زادی ہوں، تو پھر کمال ہے یار۔ اور آپ کے والد گرامی سید غیاث الدین اور رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی کمال کے اللہ کے ولی تھے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ باپ نیک ہوں نا، ماں نیک ہوں نا، تو اللہ بچے بھی نیک عطا فرماتا ہے۔ آج معاشرے میں یہ تو رونا رویا جاتا بس تعویذ دے دو بچہ نیک ہو جائے۔ میں نے کہا کوئی تعویذ لے لو اماں بھی نیک ہو جائے۔ آواز کمزور ہو گئی ہے، آواز کمزور ہو گئی۔ کوئی تعویذ لے لو ابا بھی نیک ہو جائے، خود اپنی انداز کے مطابق بچہ حاجی بن جائے۔ میں کہا بس ہوئے، نہیں ہونا۔ ساڈی پنجابی کہندے نے انج نہیں ہونا، یہ تب ہوگا جب اپنے آپ کو بدلو گے۔ سمجھ آئیے دوستان مکرم؟ یہ حضرت سیدی و سیدنا معین ملت معین بے کساں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی ذاتی اقدس ہے۔ اللہ نے شروع ہی سے آپ کو کمال عطا فرمایا ہوا تھا، اور صرف یہاں تک نہیں ہے۔ آپ نے جب پہلے دن بیعت فرمانے کے لیے اپنے مرشد کے پاس پہنچے، دائیں بائیں دیکھنے والے مجھے دیکھیں گے تاکہ میں سبق سناؤں آپ کو۔ آپ جب مرشد کے پاس پہنچے تو آپ نے پتا کیا کہا؟ ایسے کر کے دیکھا نا تو نگاہوں سے ہی دیکھ لیا، فرمایا اسی شہباز کا تو انتظار تھا مجھے۔ ایسے دیکھا بس، کہا او ہو اسی